مچھر آزمائش ہے یا عذاب؟ اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 258 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ پاک کے ایک ہونے کی دعوت پیش کی۔ اللہ خالق کائنات نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ بندگی فقط اللہ پاک کی جائے، اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم جو لوگوں کی پوجا کرتے ہو، تم جو آسمان کے سورج کی پوجا کرتے ہو، تم جو چاند کی پوجا کرتے ہو، یہ سب ناجائز ہے اور یہ شرک ہے۔ اس شرک سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ پاک کے ایک ہونے کی دعوت پیش کی، اور کچھ نے دعوت قبول کی اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے دعوت قبول نہ کی، اور حتیٰ کہ ایک تو ایسا تھا کہ جس کو نمرود کہا جاتا ہے۔ وہ نمرود بادشاہت کے گھمنڈ کے اندر اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے خود کو رب تسلیم کر لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ میں رب ہوں، میری عبادت کی جائے، میں خود رب ہوں، تم جس رب کی بات کرتے ہو میں اس رب کو نہیں مانتا، تم جس رب کی بات کرتے ہو تمہارا رب کیا کر سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان اس بات کا مکالمہ ہوا تو نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی اور موت دینے والا ہے، میرا رب جو ہے وہ تجھے بھی زندگی دی ہے اور تجھے موت بھی دے گا، میرا رب تو وہ ہے کہ جو عالمین کو پالنے والا ہے، عالمین میں جو کچھ ہو رہا ہے فقط میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نمرود نے سنا، اس نے کہا اچھا تیرا رب جو ہے وہ لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے کیا کیا کہ ایک جو قید کے اندر موجود شخص تھا جس کو پھانسی ہونے والی تھی، اس بندے کو اس نے نمرود نے نکال کر آزاد کر دیا اور کہا دیکھو اس کی موت کا وقت قریب تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک جو آزاد تھا اس کو مار دیا اور کہا یہ زندہ تھا، میں نے اس کو موت دے دی۔ تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بارہا مرتبہ بتایا کہ عبادت کے لائق فقط اللہ پاک کی ذات ہے، تو اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ بنا لے، نہ کہ تو خود اس شرک کے اندر مبتلا ہو جا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت دینے پر نمرود نہ مانا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے نمرود کو کہا کہ تو اپنے آپ کو، اپنی بادشاہت کو، اپنے آپ کو خدا کہنا چھوڑ دے اور ایک رب کی عبادت کر لے۔ نمرود نے انکار کر دیا۔ 3 مرتبہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، لیکن نمرود نے تینوں مرتبہ اس نے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں خود رب ہوں، میں ہوں جو میری عبادت کی جائے، میرے علاوہ کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو میرے دوستو، جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مچھر جو ہے یہ آزمائش ہے یا کہ عذاب، تو عذاب جو ہے یہ نمرود پر نازل ہوا۔ نمرود نے یہ کہا کہ اے ابراہیم تو اپنی فوج کو لے آ، تو رب کی فوج کو لے آ، میں ادھر سے اپنی فوج کو لے آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں تیرے رب کی فوج وہ زیادہ طاقتور ہے یا کہ میری فوج زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے شام تک سینکڑوں اپنے جو فوجی ان کو تیار کیا اور کہا کہ صبح ہم نے اس لشکر کو شکست دینی ہے جو ابراہیم کے رب نے بھیجنا ہے، لیکن اللہ پاک کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کے سامنے کون اپنا پر مار سکتا ہے؟ میرا رب تو وہ ہے کہ جو کسی کام کا ارادہ فرمائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ جب نمرود نے اس بات کی طرف اپنے آپ کو لگا دیا کہ میں رب کی طرف سے بھیجی ہوئی فوج کو ہلاک کر دوں گا اور میں خود رب بن جاؤں گا، لوگ میری عبادت کریں گے، جب صبح کا وقت ہوا تو اللہ پاک کی طرف سے نمرود کی طرف ایک لشکر آیا، اور اس لشکر کے اندر کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کے اوپر ساز و سامان موجود ہو، کوئی گھوڑے اونٹ ہوں، نہ ہی ان کے پاس کوئی اسلحہ، کوئی تلواریں تھی، نہ ہی ان کے پاس تیر، نیزے اور خنجر تھے، نہ ان کے پاس تلواریں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو عام طور پر لوگ مچھر کہتے ہیں، وہ مچھر اللہ کی طرف سے فوج بن کر اس نمرود کے پاس پہنچے۔ جب اس کے پاس آئے تو اللہ کے حکم سے ان مچھروں نے جتنی بھی نمرود کی ساری فوج تھی ان کو ایسے کاٹنا شروع کر دیا کہ اس کی فوج کے ہر بندے کے جسم پر سوائے ہڈیوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مچھروں نے سارا گوشت کھا لیا اور ان کو زیر و زبر کر دیا۔ ایک مچھر جو ہے وہ نمرود کے ناک کی طرف سے اس کے دماغ کی طرف چڑھ گیا، اور اللہ کی کرنی دیکھو، اللہ پاک کا یہ کرم اور فضل دیکھو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہوا کہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جو کہتا تھا
کہ میری عبادت کی جائے، میں عبادت کے لائق ہوں، رب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس رب نے اس نمرود کو اتنی گھٹیا اور ذلیل سزا دی کہ نمرود کے دماغ کے اندر وہ مچھر جو ہے وہ سرایت کرتا چلا گیا، اور وہ مچھر جب جب نمرود کو کاٹتا اس کو درد ہوتا، اور جب کوئی نمرود کے سر پر کوئی چیز مارتا تو اس سے نمرود کی تکلیف کے اندر کمی واقع ہوتی، اور نمرود کے دربار کا یہ عالم ہو گیا کہ جو بھی اس دربار کے اندر آتا پہلے جوتا اٹھا کر اس نمرود کے سر پر مارتا، پھر دوبارہ وہ اس کے پاس بیٹھتا، اس سے اس کی تکلیف کے اندر کچھ کمی ہوتی۔ تو میرے دوستو، جس بندے نے اپنے آپ کو خدا کہا، اپنے آپ کو معبود کہا، فقط ایک مچھر، چھوٹے سے مچھر کا جو عذاب وہ برداشت نہیں کر سکا، تو جو اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکاتے، جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا۔ میرے دوستو، مچھر جو ہے یہ نمرود پر عذاب بن کر نازل ہوا، اور آج کے دور میں یہ چھوٹی سی آزمائش ہے۔ یہ آزمائش رات کو ہمیں تنگ کرتی ہے، دن کو ہمیں تنگ کرتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جو آزمائش پر صبر کرتے ہیں اللہ پاک ان پر اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ جو آزمائش کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی آزمائش کو دور فرما دیتا ہے۔ تو مچھر جو ہے یہ آزمائش بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ آزمائش لوگوں کے لیے اور عذاب نمرود بادشاہ کے لیے تھی جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو نئی نئی جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ میرے چینل راشد قادری 000 اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔